السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصہ پہلے ایک دور دراز گاؤں میں جادوگر ظہیر کا بسیرا تھا۔ ظہیر اپنی جادوئی طاقتوں کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ اس کے پاس لوگ دور دور سے اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنے آتے تھے۔ ظہیر کے پاس ایسی کتابیں تھیں جن میں جادوئی عملیات اور منتر درج تھے۔ وہ ان عملیات کے ذریعے لوگوں کی مشکلات حل کرتا، مگر اس کا مقصد صرف لوگوں سے دولت اور طاقت حاصل کرنا تھا۔ ظہیر کا جادو اتنا مضبوط تھا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں دھوکہ دے سکتا تھا اور انہیں یقین دلا سکتا تھا کہ وہ ان کی مدد کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کی مشکلات کو بڑھا دیتا تھا تاکہ لوگ بار بار اس کے پاس آئیں اور اپنی جمع پونجی اس پر خرچ کریں۔ ظہیر کے جادو کی شہرت نے اسے مغرور بنا دیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ دنیا میں اس جیسا کوئی اور نہیں اور اس کی طاقتیں لامحدود ہیں۔ وہ نہ صرف لوگوں کو دھوکہ دیتا بلکہ انہیں ڈراتا بھی تھا کہ اگر وہ اس کی بات نہ مانیں گے تو انہیں نقصان پہنچائے گا۔ ظہیر کا دل سخت اور رحمت سے خالی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے لگا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیک اور دیندار بزرگ حضرت مالک کا آنا ہوا۔ حضرت مالک کا دل اللہ کے نور سے منور تھا اور وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے دور دراز سفر کرتے رہتے تھے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ظہیر کے جادو کے خوف میں مبتلا ہیں اور اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ حضرت مالک نے لوگوں کو یقین دلایا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں اور اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو صبر اور استقامت کی تلقین کی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا درس دیا۔ حضرت مالک کے گاؤں میں آنے کی خبر ظہیر تک پہنچی۔ ظہیر کو غصہ آیا کہ کوئی اس کے علاقے میں آ کر اس کی طاقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت مالک کو سبق سکھائے گا تاکہ لوگ دوبارہ اس کے خلاف نہ جائیں۔ ظہیر نے حضرت مالک کو اپنے مکان میں بلایا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم میرے جادو کو جھوٹا سمجھتے ہو، کیا تم میری طاقتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، میری طاقت اللہ کی قدرت ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تمہارے جادو کا میرے رب کے سامنے کوئی وجود نہیں۔ ظہیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تمام جادوئی طاقتوں کا استعمال کرے گا تاکہ حضرت مالک کو شکست دے سکے۔ اس نے اپنی کتابوں سے سب خطرناک منتر نکالے اور ان پر عمل کرنے کی تیاری کی۔ ظہیر کا مقصد تھا کہ وہ حضرت مالک کو لوگوں کے سامنے نیچا دکھا سکے اور اس کی ساکھ کو ختم کر سکے۔ حضرت مالک نے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا اور دعا کی کہ اللہ انہیں اس آزمائش میں سرخرو کرے۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ جادوگر کی طاقت صرف دھوکہ ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک دن ظہیر نے پورے گاؤں کو اپنے مکان کے باہر جمع کیا اور اعلان کیا کہ وہ حضرت مالک کو اپنی طاقتوں سے شکست دے گا۔ لوگ خوف و دہشت میں مبتلا تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ ظہیر نے اپنی جادوئی کتابوں سے منتروں کا ورد شروع کیا اور آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا تیز ہو گئی اور ایک خوفناک طوفان کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ حضرت مالک خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور دل ہی دل میں دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ اچانک آسمان سے ایک بجلی چمکی اور ظہیر کے ہاتھ میں جادوئی کتابیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ ظہیر کا جادو الٹا پڑ گیا اور اس کی تمام طاقتیں ختم ہو گئیں۔ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت مالک کی سچائی پر یقین کر لیا۔
ظہیر کی حالت غیر ہو گئی اور وہ اپنی جادوئی طاقتوں کے بغیر ایک کمزور انسان بن کر رہ گیا۔ جب ظہیر ہوش میں آیا تو اس نے حضرت مالک کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی زندگی جادو اور دھوکہ دہی میں ضائع کی۔ اب مجھے سچائی کا راستہ دکھا دو تاکہ میں اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار سکوں۔ حضرت مالک نے ظہیر کو اٹھایا اور کہا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اپنی باقی زندگی نیکی کے راستے پر چلنے میں صرف کرو اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو۔ ظہیر نے اپنی تمام جادوئی کتابیں اور آلات جلا دیے اور اپنی زندگی کو نیکی اور خیرات میں وقف کر دیا۔ اس نے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے اور ان کی مشکلات حل کرنے میں مدد کی۔ ظہیر کی تبدیلی نے گاؤں کے لوگوں کو حیران کر دیا، لیکن وہ حضرت مالک کے ساتھ مل کر نیکی کے راستے پر چلنے لگے۔ ظہیر کی توبہ اور حضرت مالک کی رہنمائی نے گاؤں میں خوشحالی اور امن لے آیا۔ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ گاؤں میں جادوگری اور دھوکہ دہی کا خاتمہ ہو گیا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت مالک نے ظہیر کی اصلاح کو اللہ کا ایک بڑا معجزہ قرار دیا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ گاؤں میں اب خوف کی جگہ محبت اور بھلائی نے لے لی۔ ظہیر نے اپنی باقی زندگی نیکی اور اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اس کی موت کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اس کی قبر پر دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک جادوگر کو نیک انسان میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جادو اور دھوکہ دہی کی کوئی حیثیت نہیں اور اللہ کے سامنے صرف حق اور سچائی کا راستہ ہی کامیاب ہے۔ اللہ ہر حال میں اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر کے نیکی کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں۔ شکریہ۔